مگر وہاں دروازے میں ایک بابا ملا تھا، اس بابے کے پاس بیٹھا تھا، اور انگریز اس لیے آیا تھا کہ میں نے قرآن مسلمانوں کے میں سنا ہے، یہ کہتے ہیں آصف بن برقیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آ گیا تھا۔ کیسے یہ سوال تھا انگریز کے ذہن میں۔ دربار پہ آیا دادا صاحب، بابا بیٹھا سامنے، اس نے کہا سوال چھوڑ، بیٹھ تجھے چائے پلاتا ہوں۔ بابے نے ایک پیال یوں ہاتھ کیا، باہر نکالا، پیالی میں چائے ڈالی، جب پیالی انگریز کو دی، اس نے دیکھا یہ تو وہی پیالی ہے جو امریکہ انگلینڈ میں میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ انگریز تو پھر رہ گیا نا داتا صاحب کے مزار پر، آج تک اس کی قبر داتا صاحب کے مزار پہ بنی ہوئی ہے، وہاں قبر بنی ہوئی ہے اس انگریز کی جو یہاں رہ گیا، لیکن اس کی مثال کہاں فٹ کی جا رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی انگریز کے گھر سے اس کے چائے کے کپ منگوا دیتا ہے، کوئی تسبیح میں انگریز کو اس کا گھر دکھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جتنوں کو اہل سنت اپنے اولیاء کہتے ہیں، یہ سارے ہمارے ہاں بھی کیا کہا تھا اس نے؟ کئی ہنومان ہیں۔ ہمارے اولیاء کو تو ہنومان کہے اور ہمیں کہے فساد یہ پھیلاتے، ہم کشکول لے کے چل رہے ہیں، آؤ یار جھگڑا چھوڑتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، اور تم ہمارے اولیاء کو بندروں کے ساتھ ملاؤ اور پھر ہم سے توقع کرو کہ ہم اس پہ بات نہ کریں، پھر بھی آگے بڑھ کے چھاتی سے لگائے۔ اور اگر ہم پھر بھی آگے بڑھ کے تمہیں چھاتی سے لگا رہے ہیں تو سمجھ جا وہ ولی کتنی کرامت والے ہیں، کیسا محبت کا جام ہمیں پلا رکھا ہے انہوں نے۔ تیری اتنی زیادتی کے باوجود بھی پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ آ یار تو نے دل کی بڑاس نکال لی، تو نے دل کی کڑن جلن نکال لی، پھر بھی آج چھوڑ دے اس بات کو، ایک ہو جاتے ہیں، محمد کی ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہیں چل کے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ الزام ہم پر، یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، ہم تو کوشش کر رہے ہیں یہ ختم ہو، یہ جھگڑا مٹے، مگر اپنا رویہ بھی ذرا دیکھو۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، ان کا بغض کہاں تک چلا گیا، اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ورقہ کی اللہ نے مشرک کی پہچان یہ بتائی ہے، غور کیجئے گا۔ اللہ نے کس کی پہچان بتائی ہے؟ مشرک کی پہچان یہ بتائی ہے، غور کیجئے گا۔ اب آیت ہے قرآن کی سورہ زمر کی 45 نمبر، اس کا ترجمہ لکھا جا رہا ہے، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اکیلے اللہ کا تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آیت کن کے بارے میں تھی؟ کافروں کے بارے میں۔ جب خدائے واحد کا ذکر ہو تو ان کے دلوں میں کڑن جلن، اور جب ان کے بتوں کا ذکر ہو تو خوش ہو جائے، ہمارے بتوں کے ذکر ہوئے، اٹھا کے لگائی کہاں؟ کہتے ہیں آج بھی مشرک لوگوں کا یہی حال ہے، جب اہل توحید یا اللہ مدد کہتے ہیں تو مشرک سیخ پا ہو کر یہ نعرے لگاتے ہیں، یعنی اہل توحید یا اللہ مدد کہتے ہیں تو مشرکوں کو غصہ آتا ہے، غصے پہ آ جاتے ہیں اور نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ یا محمد مدد، یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا پنجدر پاک مدد، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، یا پیر مدد۔ یہ سارے کن کے نعرے ہیں؟ ہم لگاتے ہیں نا۔ اور کہا کیا جا رہا ہے؟ جب اہل توحید اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو انہیں غصہ آ جاتا ہے، پھر یہ یا محمد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہم نعرہ لگاتے ہیں پھر اس بات پہ غصہ کھا کے کہ اللہ کا نام کیوں لیا؟
کیا ہم میں سے کوئی اللہ کا نام سن کر ناخوش ہوتا ہے؟ بھائی ذرا سوچے تھوڑا سا. کوئی نعرہ تکبیر لگائے تو ہمیں غش پڑتا ہے. آیت کن کے بارے میں تھی؟ کافروں کے بارے میں. اور اب اٹھائے بخاری شریف حدیث نمبر 6929 اور حدیث نمبر 6930. ان دونوں حدیثوں کے درمیان میں امام بخاری نے ایک باب بنایا ہے اور باب کا نام رکھا ہے قتل الخارج. خارجیوں کو قتل کرنا. کن کو قتل کرنا؟ خارجیوں کو. اور نیچے حدیث لکھی کیا؟ کہا کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ. ابن عمر ان خارجیوں کو اللہ کی سب سے بدتر مخلوق کہتے تھے. کن کو؟ انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ ان کو مسلمانوں پر لگاتے ہیں. یہ لوگ جو کافروں کے بارے میں آنے والی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں. حضور کا صحابی ابن عمر فاروق کا بیٹا کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا یہ کافروں کے بارے میں آنے والی آیتوں کو مسلمانوں پر لگانے والے اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین ہے. کیا ہے؟ اور یہ آیت جو کافروں کے بارے میں آئی وہ ہم پر لگا. ہم تو اس لیے یا محمد مدد کا نعرہ لگاتے ہیں کہ تیرے کلیجے پہ ڈنگ لگتا ہی اس نعرے سے ہے. ہم تو اس لیے یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں تجھے چبھتا ہی یہی نعرہ ہے. تو ہے جو محمد کو خدا سے اور محمد کو اس کے صحابہ سے جدا کرنا چاہتا ہے. ہم ہیں جو کہتے ہیں محمد کے صحابہ محمد کے یار ہیں, وفادار ہیں, نمک خوار ہیں, وہ سرکار کے تابع دار ہیں. ہم بتانا چاہتے ہیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ. ہمیں محبت کا درس دیا علی حجویری نے, وفا کا درس دیا, اتحاد کا دیا, اتفاق کا دیا. اور ہم پر الزام یہ فرقہ واریت پھیلاتے. ہم تو تمہاری کتابوں سے صرف اتنا بتاتے ہیں کہ اگر ہم مزاروں پہ جاتے ہیں تو تمہارے بڑے بھی وہیں رہتے تھے. ہم تو اتنا بتاتے ہیں, ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ مزار پہ جا کے صاحب مزار کو کہتے ہیں اللہ سے دعا مانگو. تمہارے بڑے تو کہتے ہیں یہ مزاروں والے قبروں سے ہاتھ باہر نکال کے بندہ بھی پکڑ لیتے. ہم تو تمہارے بڑوں کی کہانیاں سناتے ہیں. ہم نے تمہارے خلاف تو کچھ نہیں کہا. ہم تو کہتے ہیں جو ہمارے خلاف کہتے ہو وہ تمہاری اپنی کتابوں میں تمہارے بڑے کر رہے. ہمیں کیوں کر رہے؟ سنیے ان کا بغض. یہ اب تصویر کالی آ گئی ہے, میرے پاس موبائل میں رنگین ہے. داتا صاحب کے مزار پہ پھولوں کی ٹوکریاں لے کے لوگ جا رہے ہیں. تصویر میں غور سے دیکھنا پڑے گا تو پھر, ورنہ رنگین تصویر میرے پاس موبائل میں ہے. داتا صاحب کے مزار پہ لوگ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ پھولوں کی ٹوکریاں. اوپر لکھا ہے, انہوں نے تصویر چڑھا کے لکھا ہے. لکھا کیا ہے؟ شیطان بھی شکر کرتا ہوگا, شیطان ہوں بریلوی نہیں. شیطان کیا شکر کرتا ہوگا؟ شکر ہے میں شیطان ہوں بریلوی. وہ بھی اس بات پہ شکر کرتا ہوگا. اچھا شکر کس کا کرتا ہوگا بھائی؟ شکر کس کا کرنا ہے؟ جب بھی کوئی کہے شکر ہے اس کا مطلب کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. شیطان بھی شکر کرتا ہوگا. اور قرآن اٹھا کے دیکھو, قرآن کہتا ہے کان الشیطان لربہ کفورا. شیطان رب کا شکر کرتا ہی نہیں, وہ تو ناشکرا ہے. وہ شکر کیسے کرے گا؟ اور کرے گا کیا؟ شکر. بھائی فکرہ سننا, شیطان کیا شکر کر رہا ہے؟ شکر کرتا ہوگا شیطان ہوں بریلوی نہیں. میں شکر کرتا ہوں کہ میں شیطان ہوں بریلوی نہیں. اور اس بات سے کچھ اور ثابت ہو رہا ہے,
اس کا مطلب ہے شیطان مانتا ہے میں بریلوی نہیں ہوں وہابی ہوں. شیطان کیا شکر کر رہا ہے؟ اب پھر دیکھیں جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا منہ ویسی چپیڑ. جب بات کرنی ہے تو بات سہنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے. اگر ہمیں مشرک کہا تو پھر خود بھی تو سن. شیطان شکر کرتا ہوگا شیطان ہوں بریلوی نہیں. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ بریلوی، یہ تو ثابت ہو گیا نا وہ بریلوی نہیں. پھر ہے کیا؟ وہ شکر کرتا ہے، شکر ہے میں بریلوی نہیں وہابی ہوں. آ رہی ہے نا 12 ربیع الاول؟ پتہ لگ جائے گا جو کام شیطان نے کیا تھا آج کون کر رہا ہے. حضور کی ولادت پر ماتم کس نے کیا تھا؟ بولے ذرا، ماتم کس نے کیا تھا؟ شیطان نے. آج رونا کون ڈالے گا؟ تو جو رونا ڈالے گا پتہ چلے گا شیطان کا ہے. ہمیں کہہ رہے شکر ہے. اچھا چلو وقت میں گنجائش نہیں رہی ورنہ ایک بات اب زبانی سنا دیتا ہوں. ایسے ہی یہاں ہے حدیث لکھی ہے، ایک حدیث 3 منٹ ہیں، حدیث سن لے. جنگل میں سے ایک بندہ گزر رہا تھا کسی مزار کے پاس سے. لکھا کیا ہے؟ حدیث. حدیث بھائی دھیان سے. جنگل میں سے بندہ گزرا، کہاں سے؟ نہیں آپ نے 2 منٹ میرے ہیں، ان 2 منٹوں میں مجھے حدیث سنانے دیں. جنگل میں سے بندہ گزرا، بلکہ 2 بندے گزرے جنگل میں سے ایک مزار کے پاس سے. کہاں سے؟ مزار کے پاس سے. یہ جو لکھا ہوا ہے وہ سنا رہا ہوں اور لکھنے والے نے حدیث کہہ کر لکھا ہے. حدیث ہے، حدیث ہے مگر کیسے وہ الگ. جیسے اس نے لکھی وہ سنے. 2 بندے گزرے جنگل میں سے ایک مزار کے پاس سے. مزار کے مجاوروں نے کہا تم یہاں سے گزر رہے ہو، اس مزار پر کوئی چڑھاوا چڑھا کے جاؤ. ان 2 بندوں میں سے ایک بولا، کہنے لگا میں تو غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. بلکہ ان دونوں نے پہلے کہا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، چڑھاوا کیسے چڑھائیں؟ انہوں نے کہا او کچھ چڑھاؤ، خواہ مکھی ہی چڑھا دو. اڑتی ہوئی مکھی کو دیکھا، ایک نے مکھی ماری اور مکھی مار کے مزار پر پھینک دی. مکھی کا چڑھاوا چڑھ گیا. ان مجاوروں نے کہا تو جا، تو نے مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا. تو دوسرے کو کہا تو بھی چڑھاوا چڑھا. اس نے کہا میں تو صرف اللہ کو ہی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں، میں غیر اللہ پر چڑھاوے نہیں چڑھاتا. اچھا غیر اللہ پر چڑھاوے نہیں چڑھا. انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی. مجاوروں نے گردن کاٹ دی. سرکار نے ارشاد فرمایا، نبی کریم نے، وہ جس نے چڑھاوا نہیں چڑھایا تھا اور گردن کاٹ دی تھی ان لوگوں نے، وہ جنت میں گیا اور جو مکھی کا چڑھاوا چڑھا گیا تھا وہ دوزخ میں گیا. ہو گئی بات. اب ثابت کیا کیا؟ مزار پہ چڑھاوا کون چڑھاتا ہے؟ بھائی یہ چڑھاوا چڑھانے والے ہم ہی ہیں نا. اچھا چلو ڈر کے نہ بولا کرے اللہ کے فضل و کرم سے. چڑھاوا. اب آ جائیں حدیث پر. حدیث میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ جنگل میں سے 2 بندے گزرے. حدیث میں لفظ ہے مر رجلان علی قوم لہم صنم. 2 بندے ایک گروہ لوگوں کا اس کے پاس سے گزرے. ان لوگوں کا ایک بت تھا. کیا تھا؟ یہ انہوں نے کیا بنایا تھا؟ مزار. انہوں نے تو وہاں قبر بنا دی نا کسی ولی کی ہمیں چڑھانے کے لیے. دیکھو تمہارے مزار پہ چڑھاوا چڑھانے والا جہنمی ہو گیا. یہ ثابت کیا جا رہا ہے. اور وہاں تو بت تھا، وہاں تو بت تھا. حدیث میں اتنی جرت کر گئے
हमें नीचा दिखाने के लिए हदीस के लफ्ज बदल डाले। हदीस कहती है वो काफिर थे, उनका बुत था, उन्होंने क्या कहा, इस बुत के सामने कुर्बानी करो, कर्रिब कर्रिब, कुर्बानी करो। यहां उन्होंने कहा हम नहीं करते, हमारे पास है कुछ नहीं। कहा मक्खी की ही कर जाओ। एक ने मक्खी की कुर्बानी की। मक्खी की क्या की, यानी मारा मक्खी को, फेंक दी, ये मक्खी की कुर्बानी। हदीस में तो बुत का जिक्र था। जिसने कहा था मैं गैर अल्लाह पर चढ़ावा नहीं चढ़ाता, उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा था मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और के चढ़ावे नहीं चढ़ाता। वो तो कुर्बानी की बात हो रही है। जिस चढ़ावे की तुम बात कर रहे हो वो क्या है? इस मजार कहते हैं मजार पे जाना जायज नहीं। कहां जाना? आखिरी बात कर रहा हूं, सुन लेना। मजार पे जाना जायज नहीं। कहां जाना जायज नहीं? नहीं, फिर से बोलिएगा। अच्छा, ये मजार अरबी का लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है। इसका मतलब क्या है? लफ्ज मजार का मतलब क्या है? अरबी की कोई लुगत उठाओ, लफ्ज मजार का मतलब क्या है? जहां जियारत करने जाया जाए, जहां जियारत करने, और मजार तो कहते ही उसे हैं जहां जियारत के लिए जाया जाए। तू कैसे मना कर सकता है वहां से? मजार पर नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाना चाहिए तो वो मजार ही नहीं बनता। मजार तो कहते ही उसे है। मोहम्मद अरबी ने फरमाया नहीं तो को मन ज़ियारतिल कबूर, लोगों मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। फज़ूरूहा, आप इनकी ज़ियारत किया करो। हुजूर तो मजार पे बेच रहे हैं, तू मजार से मना करने वाला कौन होता है? समझ नहीं। दाता अली हजवेरी का मोहब्बत का दर्स ना होता तो फिर हमारे मिंबरों से आवाजें और तरह की होती। मुश्किल सिर्फ इतनी है, हमें इन औलिया अल्लाह ने एक दर्स दिया है और दर्स है मोहब्बत का। हम इत्तेहाद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं अपने असली दुश्मन को पहचानो कि यहूदी, ईसाई और खत्म नबूवत के मुनकर किस तरह तुम्हारे सामने खड़े हैं। बाज आओ अपनी इन खराफात से, एक हो जाओ। न गुस्ताखी मोहम्मद अरबी की करो, न मोहम्मद अरबी के सहाबा की करो, और न हुजूर की अहले बैत की करो। इनके मुतालिक जुबानों को बंद करो, मिल जाओ, एक हो जाओ और हम एक होने का दर्स दें। हम पर इल्जाम ये फिरका वारियत फैलाते हैं और तुम जो हमें मुशरिक कहो, तुम हाजी, हम कहते हैं फिर भी ठीक है। कह ले मुशरिक, हमें मुशरिक कहता रहे, हम फिर भी कहेंगे यार कलमा जो एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आखिरी नबी, तू भी हुजूर को मानता है, हम भी मानते हैं। गुस्ताखियां छोड़, ना कर बातें, आजा एक हो जाते हैं। मोहब्बत एक दूसरे के साथ करते हैं इसलिए कि एक दूसरे की मोहब्बत है जो हमें काफरों के मुकाबले में खड़ा कर सकती है। आखिरी बात एक करने लगा हूं। नमाज पढ़ते हुए कुछ लोग रकू और सजदा जब अकेले करने लगते हैं, न रकू पूरा करते हैं न सजदा पूरा करते हैं। अगर पहला सजदा करके उठने लगे, अभी कमर सीधी नहीं हुई, फिर से दूसरा सजदा। याद रखें, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुआ है, जब आप एक सजदा करके उठते हैं तो पहले सीधी कमर करके बैठ जाएं, फिर दूसरे सजदे के लिए जाना है। पहले इत्मीनान हो, रकू के लिए झुकते हैं तो आपकी कमर इत्मीनान पा जाए। जब इत्मीनान के साथ सीधी हो जाती है फिर आपने रकू से उठना होता है। ये जो चोंचे मारने वाला काम होता है, इससे बचें। अल्लाह ताला हमारा दीन भी सलामत रखे, हमारा इश्क भी सलामत रखे, हमारी नमाज को भी सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल